ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، اور یہ شریکہ برادری کا لفظ جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، شرکت سے ہے، دکھ درد میں شریک، معاملات میں ساجی، یہ ہے اس کا مفہوم۔ لیکن ہم اس کا مفہوم الٹ لے چکے ہیں، شریک سے مراد مخالف، حالانکہ شریک سے مراد مخالف نہیں ہے، شریک سے مراد شرکت والا ہے۔ فقہا نے لکھا کسی سے قتل خطا ہو جائے، ایک تو ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، تو اس کی سزا تو قصاص ہے، یا وارث راضی ہو جائے تو دیت ہے۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل نہیں کیا، قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، دور سے اس نے شکار کے لیے تیر چلایا تو وہ جا کے کسی جنگل میں کام کرتے ہوئے شخص کو لگ گیا، تو یہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، تو اس کا قصاص نہیں ہے شرعاً، اس کی دیت ہے۔ تو جب قتل خطا کی دیت دی جائے گی تو اگر جس شخص سے قتل خطا ہو گیا اور وہ دیت دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، 200 اونٹ اس کی دیت بنتی ہے تو اتنے وہ کہاں سے دے گا، اتنی اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ، اس کی جان چھڑانے کے لیے اپنے مال سے اس کی دیت ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریک ہے اس کے، ان کا شریک ہونا متقاضی ہے اس بات کا کہ وہ اپنے بھائی کی جان چھڑائیں اور اس کے لیے دیت دیں، تو یہ تو پھر دکھ درد کے ساجی ہوئے، نہ کہ مخالف ہوئے۔ تو صلہ رحمی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو اس وقت قریش تھر تھر کانپ رہے تھے، چونکہ انہوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں، کوڑے پھینکے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر، کانٹے پھینکے حضور کی راہوں میں، اور عقبہ بن نبی معیط نے اجریاں ڈلوائیں، اسی طرح باقی لوگوں نے جو جو اذیتیں پہنچائیں سب کو یاد تھی۔ اب آقا کریم جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، اور اگر ہمیں بہت ہی چھوٹ ملی تو جان کی امان بھی پا چکے تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے۔ تو یہ جمع ہو کے حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہا کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، چلو ہماری گردنیں کٹنے سے بچ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم نے تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تکلیف پہنچانے میں، ہم نے تو کوئی اذیت نہیں چھوڑی جو ان تک نہ پہنچائی ہو، لیکن آج ان کا یہ رویہ، تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک، جب آپ قابو پا لیتے ہو کسی کے اوپر تو پھر جو ہے وہ تکبر سے اچھل کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کی ہیں۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کر کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک، جب کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، معاف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا یہ چیز میں قسم کر کے کہتا ہوں۔ تو آقا کریم نے سب کو معاف کر دیا۔